بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا سیگمنٹ قصص کا سیگمنٹ 20 رمضان مبارک سحر نشریات جاری ہے۔ سیگمنٹ ہے قصص قصص الاسلام، اسلامی واقعات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، 2 باتیں آپ کو بتاتے ہیں، 2 باتیں خود سیکھتے ہیں۔ آج کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، حکایتیں ہیں اس کے اندر بہت سی، اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں زندگی کے بہت سے مراحل پہ سیکھ دے سکتی ہیں۔ شروعات کرتے تھے ایک بات، اگر میری آواز تھوڑی سی ہلکی کر دیں، شور ہو رہا۔ ایک بادشاہ ہے، بڑا ظالم بادشاہ، صحیح، بڑا ظالم بادشاہ، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دینے والا بادشاہ، سخت دل، سنگ دل، سخت دل، سنگ دل بادشاہ۔ دربار لگا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کی آمد ہے، بادشاہ آنے والا ہے بھائی، یہ وزراء کھڑے ہیں۔ اچھا پہلے زمانے میں ذرا دیکھیں بادشاہوں کے جو محل ہوتے تھے، آج بھی پرانے ایسا اینٹیکس ہم کہیں ہیں موجود ہیں، ہم دیکھیں وحشت ٹپک رہی ہوتی ہے۔ اس وقت جب بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور خاص طور پر ایسے بادشاہ ظالم و وصیت بادشاہ، تو پھر تو آپ ذرا سوچیں کہ اس وقت کیا حالت ہوتی ہوگی، کیا وحشت ٹپکتی ہوگی۔ تو ایسی وحشت ٹپکتی ہوئی محل میں، ٹپکتے محل میں ایک وحشت دار بادشاہ تھا۔ اب دربار لگا ہوا ہے، بادشاہ کی آمد ہے، آمد ہے یعنی بادشاہ آ رہا ہے۔ ادھر وزراء کھڑے ہیں، ادھر درباری کھڑے ہیں، ایک فل محفل انتظار۔ اگر آج کی زبان میں کہوں، فوج کھڑی ہے، رینجر کھڑے ہیں، ہر کوئی کھڑا ہے بھائی، پولیس والے کھڑے ہیں، آنے والے ہیں۔ کون؟ بادشاہ جی، بادشاہ سلامت کی آمد۔ ادھر خبر ہے کہ بادشاہ سلامت کی آمد کا سلسلہ جاری ہو گیا، یعنی بادشاہ صاحب آنے کے لیے سفر میں، دربار لگ گیا ہوا عروج پر۔ ایک شخص آتا ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، حلیے سے بالکل فقیر۔ بات اس نے میرے خیال سے کچھ اور فقیر والی کر دی، لیکن بہرحال بڑا فقیر بادشاہ، دکھنے میں غریب سا بھکاری، اور ہاتھ میں ڈنڈی پکڑی ہوئی، وہ بھکاری تھا۔ آیا، پہلے تو اس نے عجیب سی چیزیں ایسے دیکھنا شروع کیا۔ اس کی نظر بادشاہ کی کرسی پر گئی، تخت کہتے ہیں نا بادشاہ۔ اچھا ہم میں سے کوئی ہو، اگر ہمارا ڈریم کوئی ایسی چیز ہم دیکھیں گے، ہمارے دل میں امنگ جاگے گی کہ یار کاش ہم اس میں بیٹھ سکتے، یہ کر سکتے، وہ کر سکتے۔ بھکاری کے دل میں بھی امنگ جاگی، کچھ نارمل، اس نے کہا بھائی کاش میں بھی اس کرسی پہ جا کے بیٹھ سکوں، لیکن نارمل سے حد کچھ بڑھ گئی۔ کیا بڑھ گئی بھائی؟ اس نے سوچا اور عملی نمونہ پیش کر دیا۔ اس نے سوچا کاش یہ بادشاہ کی کرسی پر میں بیٹھ سکتا تھا۔ اس کی ذہن میں سوچ آئی، ظاہر ہے بھکاری تھا، لپک کے جا کے سب کو چھوڑ چھاڑ، اس نے کسی کو نہیں دیکھا، کرسی کو دیکھا، کرسی پہ سوچا، لپک کے جا کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ درباری تھے، بادشاہ کا دربار لگا، جو درباری جو لوگ بادشاہ کو بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھے فقیر کو دیکھ رہے ہیں، حیران ہو گئے، پھر پریشان ہو گئے، پھر پاگل ہو گئے۔ کہا یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ بادشاہ کی آمد ہے، بادشاہ کی کرسی پہ ہم نہیں بیٹھ سکتے، بڑے سے بڑا وزراء وزیر نہیں بیٹھ سکتے، یہ صاحب جی آ کے بیٹھ گئے۔ وہ پکڑا، اب تو آپ کو پتا ہے پھر کیا ہونا ہے، صرف ٹک ٹاک پٹائی ہوئی خیال بندے کی، پکڑا اس کو، ٹک ٹاک مارا اس کو، اتنا مارا کہ اس نے رونا مچا دیا۔ بادشاہ آ گیا، اب سوچیں بادشاہ آ گیا، لوگ اس کو مارنے کے تو دھیان دیں گے کہ کیا کہیں گے، جو ہونا تو ہو گیا، اس کا اس کو ایکشن پہ ریئیکشن مل گیا، دفعہ کرو بھائی، بادشاہ سلامت کی آمد ہے۔ بادشاہ کو بیٹھایا، بادشاہ نے اس کو روتا دیکھا، بادشاہ نے کہا یہ کیا ہو رہا تھا ادھر، کیا ہو رہا ہے؟ درباری تھے، سلار تھے، انہوں نے کہا بھائی بادشاہ سلامت، یہ جو شخص ہے نا، یہ شخص بڑا خاکسار ہے، اس نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی، خطا کر دی اس نے۔ بادشاہ ایسے ہی بڑا ظالم بات نے کہا بتاؤ کیا خطا کر دی اس نے؟ کہا بھائی بادشاہ سلامت کہ بھکاری آیا ہے، اس نے آپ کی کرسی کو دیکھا ہے، نہ تاؤ دیکھا ہے، نہ بھاؤ دیکھا ہے، نہ چائے دیکھی ہے، نہ مائے دیکھی ہے، پہنچ گیا الٹی، اور الٹی چھلنگ میں مارتا ہوا بندہ کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ہم نے اس کو پکڑ کے مارا ہے۔ بادشاہ ابو در گزر سے کام لیتا، اس کو سمجھا دیتا، معاملہ ہو گیا، پٹ گیا، پٹا گیا، وہ ختم ہو جاتا، نہیں، بادشاہ نے بھی فقیر پہ چڑھائی کر دی۔ وہ سنگ دل بادشاہ، وحشتار، اس نے بھی لڑائی، بھائی چڑھائی شروع کر دی، لڑائی اور پھر چڑھائی، پھر لڑائی شروع کر دی۔ کہنے لگا یہ کیا تم نے حرکت کی، اب رو کیوں رہے ہو، اب رو کیوں رہے ہو، اب غلطی کی ہے تو مار تو پڑے گی، اب رو کیوں رہے ہو؟ یہاں سنیے گا، اس شخص نے کہا میں تو اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں کہ مجھے مار پڑی، پہلے بادشاہ کو وہ شخص بھکاری لگ رہا تھا، اب پاگل لگنا شروع ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا تم اس لیے نہیں رو رہے ہو کہ تمہیں مار پڑی ہے، پھر کس لیے رو رہے ہو؟ شخص نے کہا میں تو آپ کے لیے رو رہا ہوں۔
پہلے بادشاہ اس کو بھکاری سمجھ رہا تھا، پھر پاگل سمجھنا شروع ہو گیا. اب بادشاہ کو یقین ہو گیا یہ شخص پاگل ہے. نہ صرف پاگل ہے، اس زمانے میں بادشاہ لوگ مستی خوروں کو بلایا کرتے تھے مستی کرنے کے لیے، مذاق مستی کرنے کے لیے، تھوڑا ہنسنے کے لیے. بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مستی خور ہے اور یہ مستیاں کرنے آیا ادھر. بادشاہ کو وہی والی فیلنگ آنی شروع ہو گئی. بادشاہ مسخرے لینا شروع ہو گیا، مسخرے کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا. بادشاہ اسی فیلنگ میں آ گیا. اچھا پہلی بات تو نے حرکت غلط کی، پھر تو پٹا، پھر تو رو رہا ہے، پھر تو کہہ رہا ہے اس لیے نہیں رو رہا کہ تجھے مار پڑی ہے. پھر میں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ تو نے کہا میرے لیے رو رہا ہے. اچھا بھائی بتا میرے لیے کیوں رو رہے ہو؟ جواب سنیے گا. اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت، میرے دل میں امنگ جاگی، میں اچھل کے آ کے تھوڑی دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھ گیا. میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، ان لوگوں نے اتنی میری پٹائی کی ہے، اتنا مارا ہے مجھے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ تو کب سے اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا وہاں کیا حال ہوگا. سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ خلاصہ کلام. اب ایک اور چھوٹا سا واقعہ، اس بادشاہ کا نہیں کسی اور بادشاہ کا، آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے. اب ایک جنگل سے بادشاہ کا گزر ہو رہا تھا. بادشاہ کا موڈ بڑا اچھا تھا، بڑا خوشم خشاش گزر ہو رہا ہے. سواری لے کر گزرا. ایک بادشاہ نے دیکھا ایک شخص جو ہے درخت کے نیچے بیٹھا ہے، ایک دیوانہ ہے. بادشاہ نے اپنی سواری روکی. بادشاہ کا موڈ اچھا تھا. بادشاہ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت میں ایک گیم کھیل رہا ہوں، آپ کھیلیں گے میرے ساتھ؟ کوئی ہے ہی نہیں، بور ہو رہا ہوں. بادشاہ کا موڈ اچھا تھا. بادشاہ نے کہا، بادشاہ نے سواری روکی، اتر گئی. کہا اچھا بتاؤ کون سا گیم کھیل رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا، اس فقیر نے کہا، جو دیوانہ تھا اس نے کہا اچھا یہ دوسرے بادشاہ کا واقعہ ہے، اس میں بھی اسی طریقے کی سیکھ ہے. اس شخص نے کہا، دیوانے نے کہا بادشاہ سلامت میں تو یہاں لکڑیاں جلا رہا ہوں اور ایک گیم کھیلتے ہیں، اگر آپ بھی ساتھ کھیلیں. بادشاہ نے کہا اچھا چلو بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا. بادشاہ کا موڈ اچھا تھا. اس دیوانے نے کہا بھائی کرنا یہ ہوگا، میں لکڑیاں جلاؤں گا، پھر اس لکڑیوں پر میں پہلے کھڑا ہوں گا، آپ بھی کھڑے ہوں گے، ہم دونوں اپنی اپنی جائیداد بتائیں گے ہمارے پاس کیا کیا ہے، یہ ہم بتائیں گے، کھڑے ہو آگ کے اوپر. بادشاہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی. بار بادشاہ کا موڈ اچھا تھا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کرو، پہلے تم کرو گے پہلے میں. بادشاہ نے، اس فقیر نے کہا کہ پہلے میں کر لیتا ہوں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے تم کر لو ذرا. فقیر آیا، وہ کوئی دیوانہ آیا، دیوانہ تخت پر چڑھا جلا کر آگ، اور کھڑا ہو کر کہنے لگا بھائی میرے یہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، میرے پاس یہ لکڑی ہے اور بس یہی میرا گھر ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے، وہ رہنے کے لیے بس میں یہی رہتا ہوں، کچھ بھی نہیں کھانے کا بتا دیا اللہ دیتا ہے میں کھا لیتا ہوں، یہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، یہ لکڑی ہے میری. اتر گیا. بادشاہ کی باری. بادشاہ کو پہلے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بادشاہ چڑھ گیا. تخت پر چڑھنے کے بعد بادشاہ نے کہا بھائی میرا نام فلانا فلانا ہے، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، میرے پاس یہ ہے وہ ہے. یہاں تک ہی پہنچا تھا، اس سے بھی کم پہ تھا، اس کے اتنے پیر جلنے شروع ہو گئے، چھلانگ مار کے اتر گیا. غصے میں آ گیا. پہلے موڈ اچھا تھا، اب موڈ خراب نہیں بلکہ موڈ بگڑ گیا. کہنے لگا یہ کیا تماشا ہے، کیا بدتمیزی ہے، یہ کون سا کھیل ہوا؟ بادشاہ سلامت جس طرح میں نے دیا ہے آپ نے. بادشاہ نے کہا بھائی مجھے ایک بات بتا، تمہارے پاس ہے کیا؟ یہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، لکڑی ہے، بولا سکون سے آئے، بولا اتر گئے، میرے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے، میں کیا کیسے بتاؤں؟ اب یہی خلاصہ کلام ہے، ذرا سنیے. شخص نے کہا بادشاہ سلامت، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج نیزے پر ہوگا اور حشر کا میدان ہوگا اور روز قیامت ہوگی تو پھر اس وقت جب سورج نیزے پر ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، تو یعنی کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں تو پھر سکون سے اپنا امتحان دے کے گزر جاؤں گا. اور آپ کے پاس ہے جن لوگوں کے پاس اتنا سب کچھ ہوگا وہ تو حساب دیتے دیتے جل جائیں گے. اب اسے ہی خلاصہ ہے نا. سوچیے اس چیز کو کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہمیں ہر نعمتوں سے نوازے، بہت ساری مال و دولت سے نوازے، بہت سی جائیداد، بہت سی چیزوں سے نوازے، لیکن ہمیں اس کا جائز استعمال کرنے کی توفیق بھی عطا کرے تاکہ ہم جب امتحان دیں بڑے سکون سے امتحان دے کر پاس ہوتے ہیں. ظاہر امتحان سب کو دینا ہوگا، لیکن جو لوگ امتحان غلط دیں گے، خیانت کریں گے، دھوکے بازی، کرپشن، فلانا ڈمکانا جسے ہم کہتے ہیں کہ فضول خرچی، وہ پھر ظاہر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے لیکن وہ غلطی ہوگی، گناہ ہوگا. تو امتحان تو سب کو دینا ہوگا اپنے اپنے مال کا جو اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے. تو بس یہی چیزیں کہ ہم کس طریقے سے بھی امتحان ہوتا ہے، جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا امتحان ہوتا ہے ہمارے کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میدان میں، اس میدان حشر میں
اس گرمی سے محفوظ رکھے. ایک وقفے کے بعد